کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا جو یہ ہے دوسرا یہ ہے نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یهد اللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. اما بعد، دوستو عزیزو، کلمہ کا دوسرا جو حصہ ہے، جز ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی، اس بات کا یقین کو بنانا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس زمانے میں دین مٹتا ہو اور لوگ سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، اس زمانے میں کسی نے ایک سنت کو زندہ کر لے تو 100 شہید کے برابر کا ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دونوں جہاں آپ کی کامیابی ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر اللہ رب العزت برکت رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ اللہ کا ربوبیت کا پہچان ہے میرے دوستو. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کے طریقے کو اپنا لو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. میرے حبیب کے طریقے کو اپنا لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ فرما رہے ہیں. اللہ درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر. اللہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے حبیب کے طریقے میں کامیاب ہو جاؤ گے. میرے حبیب کے نقش قدم پر چلنے لگو. میرے حبیب کے طریقے میں، میرے حبیب کے بولنے میں، میرے حبیب کا چلنا میں، میرے حبیب کا کھانے میں، میرے حبیب کا چلنے میں، بیٹھنے میں، میرے حبیب کے تجارت میں، میرے حبیب کے طریقے کو اپنا لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہر حال میں تمہیں کامیاب ہونا ہے اور ہو جاؤ گے. اور اس کے لیے تو بس آسان ہے، بس دنیا کے مختصر یہ جو زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ملاؤ اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرو. اس کلمے پر تھوڑا محنت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اوپر غور و فکر کرو، پھر حقیقت اتر آئے گی. سنت کی حقیقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس امت کے لیے ساری زندگی روتے روتے گزر گئے ہیں آپ کے. آج یہ امت ہم غافلت میں پڑا ہوا ہے. سنتی تو ہے، دین تو مان رہا ہوں، دین اسلام پہ تو ہوں، لیکن سنت چھوٹ رہا ہے. نہیں دوستو، اللہ پکا وعدہ ہے. اللہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے حبیب کے طریقہ کے بغیر میرے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو آپ اور ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے دین اسلام پر چلنے سے؟ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، کلمہ پڑھ کے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ کہاں پہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کلمے جو ایمان والے ہو، ایمان لائے ہو، اس پر عمل کرو، تب جا کے تمہیں جنت ملے گا، کامیابی ملے گا. آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کا جو زندگی ہے اس میں آپ کو کامیابی ملے گا. کیسے ملے گی دوستو؟ تھوڑا سا سکون سے، تھوڑا سا اطمینان سے دین کی باتوں کو سنیں، غور کرے. میرے نہیں، کسی کا بھی خود مطالعہ کرے، خود پڑھے، خود اسٹڈی کرے. گزارش ہے اور کچھ نہیں ہے، بس میرے سننے اور کہنے سے اگر کوئی راہ راست پہ آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ کامیابی کچھ نہیں ملے گا. ایک آدمی اگر راہ راست پہ آ جائے آپ کا کہنے سننے سے، تو آپ کا تو کامیابی کا ذریعہ مل جائے گا. انشاءاللہ باتیں ہوتے رہے گا. دعا کریں اللہ سے اور اللہ کے راستہ میں نکالنے کی پورا کوشش کریں کہ اللہ کے راستہ میں نکلیں گے تو ایمان بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے توفیق ملے گا. بے شک
اللہ کے راستہ میں نکلے اور بات کو دینی بات ہے آگے بڑھائیں. اللہ بڑا ہے, اللہ کا بات بڑا ہے. کون کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھے, کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھے, کس کی کہہ رہا ہے وہ دیکھے. اللہ کا کہہ رہا ہوں اور اللہ کا ربوبیت کا بات ہو رہا ہے, اللہ سے جڑنا ہے, بات کو آگے بڑھائے یہاں تک کہ آپ کا یہ بات اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے پہچان کے لیے باتوں کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آپ کو ثواب ملتے رہے گا. رہتے دنیا تک. اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ تو ختم نہیں ہوگا, لگتا ہے یہ چلتے رہے گا. پھر بھی ختم ہونے کے بعد بھی اگر آپ کا یہ بات کو کسی نے عمل کر لیا آگے بڑھانے سے, میرے بولنے سے, قیامت تک کے لیے نیکی کا ذخیرہ ہو جائے گا, آخرت کے لیے بہت بڑا پونجی ہو جائے گی ہماری. کریں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.